السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دکھ متفر استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل ایپیسوڈ خلاصہ قرآن میں، اور آج ہمارا پارہ نمبر 2 یعنی سیقول السفہاء۔ تو آئیے بلا کے تاخیر کے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ کس تفسیر سے آپ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اور بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تفسیر ہے وہ تفسیر احسن البیان ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفاسیر ہیں، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ دیگر تفاسیر کا، بہت ساری تفاسیر کا بیک وقت مطالعہ کرے تو اس کے پاس اور بھی زیادہ جو ہے مواد جو ہے جمع ہو جائیں گے۔ اس تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی مختصر اور جامع تفسیر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج دوسرے پارے کے اندر 10 پوائنٹس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتلاؤں گا، 10 نکات بتلاؤں گا، جس سے آپ تراویح کے بعد آسانی سے بیان کر سکتے ہوں۔ اور آپ آج کے جو اس پارے کے اندر میں نے دیکھے ہیں پوائنٹس، وہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان ہے، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آرام سے اطمینان سے بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا یہیں سے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے آپ کا۔ یہاں پر جو ہے تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ 16-17 ماہ تک جو ہے بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی طرف جو نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو، خانہ کعبہ ہو، مسجد حرام ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ انور کو اٹھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیکھ لیا اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ اسی کا ذکر یہاں پر ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلی خواہش کے مطابق آپ کا قبلہ جو ہے بیت المقدس سے ہٹا کر وہ جو ہے خانہ کعبہ کو یعنی بیت اللہ کو بنا دیا۔ اور اس میں 2-3 واقعات بھی ہیں، آپ دیکھیں گے مسجد قبلتین کا، جب صحابہ کرام کو جب یہ حکم ہوا تو وہ نماز ہی کے دوران جو ہے اپنا رخ انہوں نے جو ہے مسجد اقصیٰ سے ہٹا کر بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی طرف جو ہے کر لیا۔ تو بہت ہی دلچسپ واقعہ بھی، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ رہا آپ کا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ بھی بہت ایزی ہے، دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو استعانت طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور وہ 2 چیزوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ ایمان والے جب اللہ سے استعانت طلب کرے تو وہ 2 چیزوں کے تحت، صبر کے ساتھ بھی اور صلاۃ کے ساتھ یعنی نماز کے ذریعے بھی۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو ہے استعانت یعنی مدد طلب کرتا ہے، اور صبر بھی جو ہے کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ استعانت یعنی مدد طلب کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے نیچے اسی سے ملتی جلتی جو آیتیں ہیں اس کو بھی آپ جو ہے اس میں شامل کر لیجیے گا، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ انسان کی آزمائش کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو یہاں نیچے تک جو ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہاں تک جو ہے آپ اس کو جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت سی ایسی آیات ہیں جس کو آپ جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت بر کہلاتی ہے، یعنی آیت بر کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً
اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہوا نماز کے لیے تو قبلے کا اہتمام کیا، مشرق اور مغرب کی جانب رخ کر لیا اور کہا خلاص یہی نیکی ہے۔ نہیں، نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر، قیامت کے دن پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یعنی اسی طرح قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیکیوں کا ذکر فرمایا، آیت بر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ آپ کا یہیں پر یہ آیت بھی ہو سکتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ دیکھیں یہ جو ہے نا قصاص کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم فرمایا ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل مندو قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو یہ اس کی حکمت ہے۔ بہرحال اس کو بھی آپ اپنا پوائنٹ جو ہے بنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ بہت ہی آسان پوائنٹس ہیں، تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور نیچے دیکھیں پورے مسائل بیان ہوئے ہیں، یعنی نیچے تک یہ پورا آپ چاہے تو بیان کر سکتے ہیں، شہر رمضان الذی، اس مہینے کی عظمت ہے۔ اور اسی طرح اور نیچے چلے جائے تو یہاں پر دیکھیں پھر مسائل، پھر دعا کا ذکر، پھر جو ہے احل لکم اللیل، پھر مسائل، یہ ساری چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نہیں۔ تو بہت ہی ایزی پوائنٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے، اور اس مہینے سے خاص تعلق ہے چونکہ اس پوائنٹ کا روزے کی فرضیت کا، اس کی فضیلت کا، تو اس کو آپ ضرور بیان کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف۔ یہاں دیکھیں آپ، الشہر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان فرمائی، یہ بھی آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا 7واں پوائنٹ، یہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے مسائل اس پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ آپ سے لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ تو اس کی بھی تفسیر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو جاؤ، تو یہ بھی مسائل میں سے ہے، بہرحال اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، تو اس طلاق کے مسائل کو بھی اگر آپ چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں ورنہ چھوڑ دیں۔ اور میں نے کہا نا پہلے کہ آپ کو جو آسان پوائنٹس، جو بھی پوائنٹس آسان لگے وہی آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے بیان کرنا کون سا پوائنٹ جو ہے آسان ہے،
آپ کے لیے بیان کرنا کون سا پوائنٹ آسان ہے. اس لیے میں زیادہ سے زیادہ پوائنٹس بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان میں سے اپنی پسندیدہ پوائنٹس کا آیات کا انتخاب کر کے جس پر آپ کا کمانڈ حاصل ہو, جس پر آپ کا دسترس حاصل ہو اور جس کو آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں, ان کا آپ انتخاب کر لیں گے. ویڈیو کو بعد میں آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس کی مختصر جو ہے تفسیر دیکھ لیجیے گا. خلاص انشاءاللہ آپ جو ہے 5-10 پوائنٹ جب آپ تیار کریں گے ایک ساتھ تو انشاءاللہ اس میں سے 4-5 اگر بھول بھی جاتے ہیں تو 2-4-5 تو آپ کے ذہن میں رہیں گے ہی. انہی کو آپ 2-5 منٹ بھی بولیں گے تو 15-20 منٹ بولا جائے گا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے دودھ پلانے کے رضاعت کے جو مسائل بیان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نہیں, دودھ پلانے کے جو مسائل ہوتے وہ رضاعت, مدت رضاعت وغیرہ وغیرہ, تو اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں, اگر نہیں تو چھوڑ دیں اس کو. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں اس کو تو آپ نے ضرور شامل کرنا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین, کہ نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی, ہے نہیں. دیکھ لیں یہ بہت ہی درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے, اور بہرحال اس میں جو نماز کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے تو اس کو ضرور بیان کیجیے گا. اور یہاں جو ہے دیکھیں بڑا ہی اہم ایک واقعہ بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے, اور اس کے بعد بھی ایک اور واقعہ آ رہا ہے, اس کو بھی شامل کیجیے گا اس میں. یہ جو پہلا واقعہ ہے کہ کیا تم نے انہیں دیکھا نہیں جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ, پھر انہیں زندہ کر دیا. تو یہ جو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے وبا آئی, بیماری, طاعون پھیل گیا, جس کی وجہ سے لوگ مرنے کے ڈر سے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور بھاگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر وہاں بھی ان کو جو ہے جہاں بھاگے وہیں جا کر ان کو جو ہے موت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو موت عطا کر دی. پھر جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا, اور یہ بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو موت سے کسی کو بھی نجات اور چھٹکارا نہیں ہے. دنیا کی کسی کونے میں بھاگ جاؤ ڈر کے مارے تو وہاں بھی تم کو موت آ سکتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا پر ان کو جو دوبارہ زندہ کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہی موت بھی دیتا ہے وہی زندگی بھی دیتا ہے. تو وہ بتلانا مقصود تھا. بہرحال تو یہ واقعہ بھی آپ چاہیں تو بنی اسرائیل کا بیان کر سکتے ہیں. یہاں پر جو ہمارا دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اسی نئی ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے ضرور دیا کیجیے گا, ٹھیک ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.